جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان شیطان کے راستے کو کیسے اپناتا ہے، شیطان کے بہکائے میں کیسے جی آتا ہے محمد دلشاد صاحب، کیا اور ایک نرک سوال میں میں بھی کیسے کر جاتا سکتی ہے؟ ہوں؟ ہاں بالکل آسان کریے طریقے سے سمجھائیں۔ کریے، آپ کو کیا سوال کرنا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اس کائنات میں کہ ہم اللہ کی انسان کیسے شیطان پہچان کے کریں؟ راستے کو کیسے اپناتا ہے۔ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ شیطان کسی کو برائی پر ایشوری رچنا کے خلاف ہاتھ پکڑ کے نہیں چلاتا ہے، بلکہ وہ انسان کے من میں غلط خیال ڈالتا ہے۔ اس کو ایشور کی طرف سے اتنا ہی ادھیکار ملا ہے، اس سے زیادہ وہ انسان کو اور نہیں بہکا سکتا، اور طریقے سے صرف من میں غلط خیال ہی ڈال سکتا ہے۔ اب غلط خیال ڈالے گا وہ، تو اللہ نے اس کے غلط خیالوں کی انسان کو پہچان دی ہے کہ یہ غلط کام ہے، غلط خیال آ رہے ہیں انسان کے من کے اندر۔ پلس جب انسان غلط خیالوں پر، شیطان کے غلط خیالوں پر چلتا ہے، چونکہ وہ برائی ہے، تو ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے۔ اللہ نے راستہ برائی کا بھی کھولا ہے، لیکن اللہ نے انومتی اور حکم دیا ہے اچھائی پہ چلنے کا۔ برائی کا راستہ اس لیے کھول دیا ہے کیونکہ امتحان لیا ہے اس کا، تو برائی کے راستے پہ بھی چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھول دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ برائی پہ چلنے سے راضی نہیں ہے، یاد رکھیں، راضی نہیں ہے، اس لیے برائی میں بے چین کرتا ہے، اور سچ پہ چلنے سے راضی ہے، اس لیے سچائی میں سکون پیدا کرتا ہے۔ تو اب شیطان جو ہے من میں خیال ڈالتا ہے۔ شیطان کا جو ہے کام ہے، جو وہ خیال ڈالتا ہے، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ دیکھو نا، اگر کوئی چیز چل رہی ہو تو کسی مقصد کے تحت چلتی ہے نا۔ یہ شیطانی خیال جو آتے ہیں، یہ کسی مقصد کے تحت آتے ہیں نا، کسی کی طرف سے آتے ہیں نا، تو اس کا دھیان ہے، اس کی سوچ ہے جس کی طرف سے آ رہے ہیں۔ شیطان کا بھی دھیان ہے، اس کی سوچ ہے۔ تو اس کا کیا دھیان ہے کہ انسان کو اس کے سچے بنانے والے مالک سے کاٹنا، اس کو بھٹکانا، اس کو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے اس کے اندر رچنا کو رچا ہے، اس کی رچنا کے خلاف چلانا، یہ شیطان کا دھیان ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ کی پہچان سے بھٹکانا اور اللہ کے حکموں سے بھٹکانا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دھرتی پر اکثر زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اپنے سچے مالک کو نہیں پہچانتی اور اپنے سچے مالک کی رچنا کے خلاف چلتے ہیں۔ اب آئیے ہم جلدی سے اپنی بات کو، اپنی اس سچائی کو شروع سے لے کے چلتے ہیں، اپنی بات کو شروع سے اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ اپنی جو بھی مخلوق پیدا کرتا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور عبادت کا جو لفظ ہے، یہ شبد ہے، یہ کس چیز سے نکلتا ہے؟ اس کی جو ہے بنیاد کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، یہ سمجھ لیں ہم۔ اس کی جڑ ہے کہ کسی نے ہمیں جیون دیا، کوئی چیز دی ہمیں، تو ہم اس کے اندر پھر احسان ماننے کا مادہ رکھتا ہے، وہ اس کا احسان مانا جائے کہ ہمیں یہ چیز کس نے دی۔ جسے ایشور نے ہمیں جیون دیا، پھر اب ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو اب ہم اس کا احسان مانیں۔ یہاں سے پھر عبادت شروع ہوتی ہے۔ جب انسان احسان مانے گا کسی کا، تو ایٹومیٹکلی احسان ماننے کی تاثیر محبت ہے۔ اگر کوئی انسان ہم پہ احسان کرے، بھوکے تھے ہمیں کھانا کھلا دیا، تو ہم اس کی طرف دیکھیں گے اور اس کا احسان مانیں گے، اور پھر احسان کے ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی اپنا ہمارے اندر شروع ہو جائے گی۔ اور پھر اس سے اگلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اس کی پہچان کرنا شروع کریں گے کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں؟ اجنبی انسان ہے، کسی نے کھانا کھلا دیا ہمیں، تو ہم اس سے پوچھیں گے آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، ہے نا۔ تو اب جب ہم دیکھیں گے کہ سب سے بڑا احسان ہم پہ اللہ کا ہے، اور وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اس پوری کائنات میں، جب ہم غور کریں گے، اس حقیقت تک پہنچیں گے، تو پھر انسان کے اندر اللہ سے محبت اور پھر اس کی پہچان کا مادہ ابھرے گا کہ میں پہچان کروں سچا مالک میرا کون ہے۔ بس اسی پہچان کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے کہ بندہ پہچانے اور اس سے محبت کرے، اور اس کی محبت میں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اس کو اپنی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے اللہ نے۔ تو یہ اپنے من کو، اپنی نفس کو، اپنی خواہشوں کو میرے سامنے سرنڈر کر دے، سب کچھ میرا ہی ہے اور میری مرضی پہ آ جائے۔ جو میں نے جیون کا سمے دیا ہے اس کو امتحان کا، کہ میرا احسان مان یا انکار کر۔ احسان ماننے میں یہ آتا ہے کہ مالک کو پہچانے، اس کائنات کے سچ پہ
सच पे गौर करे, अपने जीवन के सच पे गौर करे तो मालिक को पहचान लेगा, मेरा मालिक है, उसी ने जीवन दिया है, मेरी जान उसके कब्जे में है। और अगर झूठ पे चलेगा तो फिर मालिक का इनकार करेगा, रचना के खिलाफ चलेगा, बुराई पे चलेगा, मनमानी करेगा। दो रास्ते खोल दिए हैं उसने, दो रास्तों के दो अंजाम बता दिए हैं कुरान मजीद में। एहसान मानने वाले का अंजाम, जो मुझे मालिक समझे और मेरी मर्जी पर चल के मुझे राज़ी करके आए, उसके लिए जन्नत का इनाम है। और जो मुझे बिना मालिक की आज़ाद समझकर, झूठ पर चलकर, बुराई पर चलकर, मेरी रचना के खिलाफ चलकर, शैतान के रास्ते पर चलकर फसाद फैला कर आए, मुझे नाराज़ करके आए, मेरी नाशुक्री करके आए, तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो अब हम समझें कि अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है कि वो किसी के सामने बेबस नहीं है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने बाकी रहने में किसी का मोहताज नहीं, अपने ज़िंदा रहने में किसी का मोहताज नहीं, अपना कोई कार्य करने में किसी का मोहताज नहीं। जो चाहता है वो करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। अब इंसानों से पहले, इंसानों के पैदा होने से पहले अल्लाह ने फरिश्ते पैदा कर रखे थे, हैं? फरिश्ते ऐसी मखलूक है कि वो नूर से पैदा है, रोशनी से, प्रकाश से, न खाते हैं, न पीते हैं, न बीवी है, न बच्चे हैं। उनकी रचना अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि जो अल्लाह हुक्म देता है उन्हें मानना ही पड़ता है। उनके पास फ्री विल नहीं है, हाँ, छूट नहीं है उनके पास। फरिश्तों को जो हुक्म मिलता है, खुशी से या नाखुशी से, उन्हें मानना ही पड़ता है। अब जिन्नात और इंसान, इनका इम्तिहान है। इसके अलावा जो भी अल्लाह की मखलूक है, उसकी रचना ऐसी रची है अल्लाह ने कि जो उनके पास फ्री विल नहीं है, छूट नहीं है उनके पास। जैसे हमारे पास छूट है, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। जो अल्लाह उनसे कहता है उन्हें मानना ही पड़ता है, चाहे ज़मीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे सूरज हो, चांद हो, हवा हो, कुछ भी हो। जो अल्लाह हुक्म देता है उन्हें मानना ही पड़ता है, उनके पास फ्री विल नहीं है। अब शैतान इब्लीस की जो कहानी है वो तो आपको मालूम ही होगी। ज़्यादा लंबी बात करूँगा फिर ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बयान कर देता हूँ ताकि कोई अगर नया सुनना हो वीडियो को तो बात उसके समझ में आ जाए। तो हम समझें कि शैतान इब्लीस ये जिन्नों में से है और ये अल्लाह की इबादत करता था और इसका मर्तबा बहुत ऊंचा था। फरिश्तों में बैठकर अल्लाह की बात किया करता था, अल्लाह की तारीफ़ किया करता था। अब अल्लाह ही एक ऐसी हस्ती है कि उसे सबके दिल का हाल पता है, किसके दिल में क्या है। भाई फरिश्तों में अल्लाह की बात करता है, वो तारीफ़ करता था फरिश्तों की जमात में बैठ करके, फरिश्तों की भीड़ में बैठ करके। तो फरिश्तों को तो ऊपरी तौर से दिखाई दे रहा है बहुत अल्लाह की इबादत करने वाला है, ये है अल्लाह का इल्म रखने वाला है, लेकिन उसके दिल का हाल अल्लाह को खबर था। तो अल्लाह ने एक नई मखलूक को पैदा करने का इरादा किया जिसका नाम था इंसान, आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और फिर इसीलिए फरिश्तों ने कहा था, जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था, सूरह बकरा में है कि मैं धरती में एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। खलीफा का मतलब है कि सारी कायनात मेरी है, ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है, और जो मेरी संपत्ति है उसे मेरे हुक्म से इस्तेमाल करेगा। जो मैं ही इसे पैदा करूँगा और सब कुछ मेरा ही है, उसे मेरे ही हुक्म से इस्तेमाल करेगा, मुझे राज़ी करेगा, है। मैं जीवन का समय दूंगा, इम्तिहान लूँगा, मेरा एहसान मानेगा और मेरी रचना के आधार पर चलेगा, मुझे राज़ी करके आएगा और जन्नत में इनाम पाएगा। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, तेरी तारीफ़ और तेरी प्रशंसा और तेरी इबादत, तेरी भक्ति करने के लिए हम है ना, हम कर तो रहे हैं, फिर क्या ज़रूरत है नई मखलूक को पैदा करने की। फरिश्तों ने भी ये बात ऐसे नहीं कह दी थी हवा में, फरिश्तों ने इस बेस पर कही थी कि इंसान इस धरती पे इंसान के आबाद होने से पहले जिन्नात यहाँ पर आबाद थे। तो जिन्नातों ने यहाँ पर कत्ल गारत फैलाई इस धरती पर, हमारे धरती पे आने से पहले, आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले कत्ल गारत फैलाई। तो अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भेजा, भीड़ को भेजा, फरिश्तों ने उनमें मार मारी, है ना, और जो है बुरी हालत से मार मारी। तो कुछ जिन्नात जो है भाग गए वीराने में, हैं, वीराने में। तो फरिश्ते आसमान के ऊपर रहते हैं ना, लेकिन वो देखते रहते हैं सब नीचे को कौन क्या कर रहा है, तो उन्हें ज्ञान था इस चीज़ का। इसी हिसाब से उन्होंने कहा कि अल्लाह, हम तेरी तारीफ़ प्रशंसा कर तो रहे हैं, फिर क्या ज़रूरत है धरती में नई मखलूक को पैदा करने की, जो है खून खराबा फैलाएंगे, रक्तपात करेंगे, है ना, कत्ल गारत फैलाएंगे धरती पर तेरी पे। फिर अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, मुझे खुली और छुपी हर चीज़ का ज्ञान है। तो अल्लाह ताला को जो है एक तो हमारा बाहरी हिस्सा है और एक अंदरूनी हिस्सा है। जो भी इस कायनात में चीज़ें बनी हुई हैं उसके दो ही हिस्से हैं, एक बाहरी और एक अंदरूनी। तो अल्लाह ताला इसीलिए कह रहा है कि मैं खुली और छुपी, एक तो बाहरी हिस्सा, एक तो हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा है और एक हमारे अंदर का हिस्सा है।
जमीन का ऊपरी हिस्सा और अंदर का हिस्सा, है ना, सूरज के बाहर का हिस्सा और अंदर का हिस्सा, चांद के बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा, जो भी इस कायनात में चीजें हैं उनमें जो दो चीजें हैं, एक बाहर का हिस्सा, एक अंदर का हिस्सा। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं जो है खुली और छुपी बाहर के हिस्से और अंदर के हिस्से को भी जानता हूं। ऐ फरिश्तों, जो तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूं। अब अल्लाह ने हमें इतना ही मादा दिया है कि हम हर चीज को बाहरी हिस्से से देख सकें, अंदरूनी हिस्सा हमसे छुपा हुआ है। जैसे जमीन है, जमीन का हम बाहरी हिस्सा ऊपर का देख सकते हैं, अंदर अंदर क्या है उसके हमें नहीं पता है। हाँ, अंदर उसकी गहराइयों में पानी कहाँ से आ रहा है, ये पीने का समरसेबल पानी खींच रहा है, ट्यूबवेल पानी खींच रही है ना, नल पानी खींच रही है, ये इसके अंदर का हिस्सा जो है। और हम बाहरी हिस्सा भी हम ठीक से नहीं समझ सकते, न देख सकते हैं ठीक से, क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया है हर चीज़ को। अल्लाह को हर कण कण की खबर है, वो खुली और छुपी चीज़ को बारीकी से जानता है, बड़ा बारीक भी है। अब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया और सारे फरिश्तों को वहाँ पर हाजिर किया है, और इब्लीस भी उसमें शामिल था। इब्लीस जिन्नों में से है, वो आग से पैदा है, फरिश्ते जो है रोशनी से पैदा हैं, नूर से पैदा हैं, प्रकाश से पैदा हैं। चूँकि ये फरिश्तों में शामिल हो गया था, उनके पास रहता था, अल्लाह की तारीफ वहाँ करता था, तो ज़्यादातर उनके पास रहता था ये। तो अल्लाह ने जो है सारे फरिश्तों को इकट्ठा किया और उसमें ये भी था, और कहा कि फरिश्तों, मैंने नई मखलूक बनाई है अपनी, और इसको मैंने मिट्टी से पैदा किया है। मिट्टी से इसलिए पैदा किया है, इसको जलील मिट्टी से पैदा किया है, खनखनाती मिट्टी से मैंने इसको बनाया है। मिट्टी से मैंने इसको इसलिए पैदा किया है कि ये इसका मैं इम्तिहान लूँगा और मैं इसके अंदर अपनी रचना को रचूँगा, ये मेरा एहसान मानेगा, अपनी औकात को पहचानेगा और मेरे सामने मेरे कदमों में जो है सर झुकाएगा, अपनी हस्ती को मिटाएगा, अपनी औकात को पहचानेगा और मुझे राज़ी करेगा। और धरती में जो भी कुछ है सब मेरा है, उसे मेरी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेगा, जो भी चीज़ इस्तेमाल करेगा मेरी मर्ज़ी से करेगा तो मुझे राज़ी करेगा, तो मैं इसको बहुत बड़े इनाम से नवाजूंगा और ये अशरफुल मखलूक़ात ये बन जाएगा, मेरी सबसे बढ़िया मखलूक बन जाएगा। तो फरिश्तों, मैंने नई मखलूक पैदा की है, आओ सब मिलकर इस आदम का सम्मान करो। अब यहाँ पर सम्मान का जिक्र है, ना कि सजदे का जिक्र है। सजदा तो अल्लाह ने अपने सिवा कभी कराया ही नहीं किसी के लिए, याद रखें, इसको समझना पड़ेगा हमें। अब सारे फरिश्तों ने सम्मान किया। सम्मान करने का तरीका यह है कि हल्का सा हाथ ऊपर करके और थोड़ा झुक दें, है ना, सम्मान करें किसी का, झुककर सम्मान करें। हम सलाम भी करते हैं तो थोड़ा झुककर भी सलाम कर देते हैं, सम्मान करते हैं किसी का। लेकिन एक सजदा वो है कि हम मिट्टी पर जो है अपने माथा रख दें, नाक रख दें और फिर सुभान रब्बिल आला पढ़ें, इस तरह सजदा करें तो वो सजदा अल्लाह ही के लिए होता है। सम्मान एक अलग चीज़ है, याद रखें। और आज की शरीयत में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में, अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई जो है मैं कहीं जाऊं, कोई टीचर समझने लगे मैं कहीं जाऊं स्कूल में, तो सारे जो स्टूडेंट हैं वो मुझे देखकर खड़े हो जाएं, मेरा सम्मान करें, मेरी कदर करें, मैं बड़ी तारीफ वाला हूं, तो मेरे भाइयों फिर वो उसको कहा गया है कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले फिर, क्योंकि सब सम्मान सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। जिसने अल्लाह को भूल कर अपनी तारीफ चाही दुनिया में किसी भी प्रकार से, याद रखना कुरान में सबसे पहले क्या आया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। तो मेरे भाइयों, इस धरती पर अल्लाह ताला सबको पाल रहा है, तारीफ उसी के लिए है। अगर वो ना खिलाए ना पिलाए तो इंसान जो है 10-5 दिन में मर जाएगा। इसलिए जो इंसान अल्लाह की तारीफ पर राजी ना होते हुए अपनी तारीफ किसी भी प्रकार से कराए, किसी भी तरीके से कराए धरती पर, समझ लें कि उसका ठिकाना जहन्नुम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये हराम है कि कोई अपनी तारीफ़ कराए। हमारे नबी इतने, अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा है उनका, मजलिस में ऐसा बैठा करते थे कि पहचानना मुश्किल हो जाया करता था कि हमारे नबी कौन से। एक आम इंसान की तरह बैठा करते थे। ये नहीं कि जो आजकल के मंत्री संतरी हैं साहब अपने लिए अलग कुर्सी रखवाएं, अलग जो है अपना स्टेज बनवाएं, अलग ही दिखाई दें बैठे हुए कि साहब मंत्री साहब ये बैठे हुए। ऐसे नहीं, हमारे नबी आम पब्लिक में, आम गरीब लोगों में इस तरह बैठा करते थे कि पहचानना मुश्किल होता था कि कौन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और आप कभी राजी नहीं हुए कि जैसे आप जाते थे
تو وहाँ पर पब्लिक बैठी हुई होती थी, तो जैसे लोग सम्मान करते थे, खड़े हो जाते थे, तो आपको ये बात गवारा नहीं थी कि कोई मुझे देखकर खड़ा हो? आप अपनी तारीफ कभी नहीं चाहते थे? हाँ, अल्लाह की तारीफ पसंद थी, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ते थे। देखो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से सच्चे मालिक को पहचानो, उसकी तारीफ को पहचानो। इसीलिए संसार के सच्चे मालिक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, उनकी जीवनी को एक दुनिया के सारे इंसानों के लिए एक नमूना बनाया है और उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित कर दिया है। मेरे भाइयों, उनकी ज़िंदगी में और कुरान मजीद में क़यामत तक कोई मिलावट ना कर सकेगा। देखो ना, उनके अमल देखो, उनके किरदार देखो, उनके अखलाक देखो, उनके संस्कार देखो। कि आजकल जो नेता हैं, मंत्री संतरी हैं, जो बादशाह हुआ करते थे पहले, वो क्या करते थे भाई? सबसे पहले आप चलते थे आगे और पब्लिक को चलाते पीछे, और आगे चलने के लिए भी बड़ा वो करते थे वो कि बेहतरीन कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो है, या तो कोई टॉप की कार हो। आज के दौर में देख लें हम, सबसे बढ़िया कार जो है मंत्री के पास होनी चाहिए भाई, और वो कार आगे चले। या फिर कोई पहले ज़माने में बादशाह हुआ करते थे, वो बनाते थे रथ वगैरह, तो सबसे टॉप का रथ दिखाई दे आगे कि ये जा रहा है बादशाह। या पैदल भी चल रहे हों तो सबसे आगे जो है खुद चलते हैं और पब्लिक को चलाते हैं पीछे। लेकिन मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए, पब्लिक को चलाते थे आगे और आप चलते थे पीछे। इसलिए मैं उन पर दरूद शरीफ पढ़ता हूँ बार बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसा कि तूने फरमाई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू बड़ा तारीफ़ वाला और बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह, बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसा कि तूने फरमाई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू बड़ा तारीफ़ वाला और बुजुर्गी वाला है। मेरे भाइयों, पूरी कायनात में, सारी आदम की नस्ल में, सारे इंसानों में, सारे जिन्नातों में, सारे फरिश्तों में, सारी मखलूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मर्तबा किसी का ऊंचा नहीं है। मेरे भाइयों, किसी का ऊंचा नहीं है। इतने ऊंचे मर्तबे वाला, गरीब गुरबाओं को, कमज़ोरों को, मोहताजों को, मजदूरों को जब चला करते थे रास्ते में तो आगे चलाया करते थे और आप खुद पीछे चला करते थे। इंसानियत के पैकर, ईश्वरी रचना को जिंदा करने वाले, हाँ, इंसानियत के घोंसले को जो शैतान ने बखेर दिया था उसको जो है जोड़ने वाले, आज के मंत्री संतरी, पिछले दौर के बादशाह जब चला करते थे आगे चला करते थे, पब्लिक को पीछे चलाया करते थे, अपनी तानाशाही दिखाया करते थे, अपनी तारीफ जतलाया करते थे। मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ दुनिया में करके दिखाई। हाँ, अल्लाह के कदमों में अपने आप को खाक में मिला के दिखाया, दुनिया वालों को बताया कि सब तारीफ अल्लाह के लिए हैं, सब तारीफ अल्लाह के लिए हैं। इतनी बड़ी हस्ती कैसे बने कि अल्लाह के कदमों में अपने आप को जो है बिछा दिया। हाँ, और दुनिया के हर इंसान को दिखा दिया कि अल्लाह ऐसे राजी होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनकी जीवनी को पढ़ो। जो अपने आप को जितना गिराएगा, अल्लाह के सामने जितना जलील करेगा, अपने आप को खाक में मिलाएगा, अल्लाह उसको उतना ही ऊंचा कर देगा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के कदमों में अपने आप को खाक में मिलाना, अपनी हस्ती को मिटाना, ये जरिया है कि इंसान इससे ऊंचा हो जाता है। और जो इंसान अकड़ता है अल्लाह की नज़रों में गिर जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं भी लगा हुआ हूँ जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ़ करी, दुनिया में जो है सच्चाई फैलाई। मैं भी उनके तरीके पर लगा हुआ हूँ कि मैं भी उनके तरीके से अल्लाह की तारीफ़ करूँ, अल्लाह के गुणगान गाऊँ, दुनिया वालों को बताऊँ कि सच क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चा धर्म क्या है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी ये टूटी फूटी मेहनत, या अल्लाह अगर तुझे कबूल है तो इसको जो है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दे, ताकि वो मेरे इस टूटे फूटे अमल से खुश हों और उनकी आंखों की ठंडक बने ये मेरा अमल। उन्हें खुशी हो कि मेरा मानने वाला, हाँ, मेरी उम्मत में से मेरा मानने वाला मेरे दीन के लिए मेहनत कर रहा है, तो उनको खुशी पैदा हो। क्योंकि मेरे भाइयों, उन्होंने बड़ी तकलीफ़ झेली है इस दुनिया के अंदर,
बड़े धक्के खाए हैं, बड़ी मुसीबत झेली हैं, लोगों की गालियां खाई हैं, पत्थर खाए हैं। हाँ, उनका सबसे बड़ा गम यही था कि अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह से कैसे मिलाया जाए, अल्लाह से मिलाया जाए। सबसे बड़ा गम उनका यही था। तो मेरे भाइयों, हाँ, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी मोहब्बत से ठंडा कर दे, तुम्हारे अंदर सुकून भर दे, तो अल्लाह के सामने अपने आप को खाक में मिला दो, अल्लाह के सामने अपने आप को झुका दो, बिछा दो। तो याद रखें, हम किसी इंसान का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उसका जो अपना सम्मान ना चाहे, याद रखें, जो अपनी तारीफ चाहे उसका सम्मान करना सही नहीं है, उसके और भाव बढ़ाएं, है ना। इसलिए हम देखें हिंदू धर्म में फ़लसफ़ा के नमस्कार ये फ़िलॉसफी है जो है कि ईश्वर कण कण में है। इसी बुनियाद पर जो है हर चीज़ के अंदर खुदा को समझते हैं लोग और नमस्कार करते हैं। नमस्कार का मतलब है, अगर मैंने आपको नमस्कार किया तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो खुदा है, ईश्वर है, मैं उसके आगे झुकता हूँ। तो मेरे भाइयों, जो इंसान डाकू है, बलात्कारी है, चोर है, बदमाश है, फ्रॉडिया है, उसको भी नमस्कार कह रहे हैं तो उसका भी भाव बढ़ेगा। फिर एक तो वो वैसे ही अपने घमंड में है, अपनी तारीफ चाहता है, उसकी फिर और तारीफ आप करेंगे तो वो और ज़्यादा चढ़ जाएगा, जो है और बुरे काम करेगा। फिर वो आप जब गौर करेंगे, जितने भी शैतानी धर्म हैं, वो जो शैतान के मानने वाले हैं, उन्होंने अपने मनगढ़ंत धर्म बना लिए हैं शैतानी ख्यालों से, जो असल किताबें हैं उनसे हटे हुए हैं। और जो उन्होंने मनगढ़ंत जो धर्म बनाए हैं वो इसी बुनियाद पे बनाए हैं कि अल्लाह की तारीफ़ से काट दिया जाए, क्योंकि शैतान चाहता है कि अल्लाह की तारीफ़ से इंसान कट जाए, अल्लाह की पहचान से कट जाए, हैं। सब तारीफ़ उसी के लिए है, वो पालने वाला है। तो इसी नज़रिए से जो है आप देखेंगे कि जो लोगों ने बना रखे हैं धर्म, मजहब, अपने मनमानी के, शैतान के ख्यालों के, तो वो सारे जो उनके आस्था है और यकीन है वो ईश्वर से हटा हुआ है, ईश्वर की तारीफ़ से कटा हुआ है। ये सब जहन्नुम के रास्ते हैं मेरे भाइयों। तो जो अपनी तारीफ़ ना चाहे, आप उसका एक बार को सम्मान कर सकते हैं ताकि उसका भाव ना बढ़े और अल्लाह को ना भूल जाए वो। लेकिन जो अपनी तारीफ़ चाहता है उसकी तारीफ़ ना करें हम, याद रखें, उसे अल्लाह की तारीफ़ याद दिलाएं जो अपनी तारीफ़ चाहता है। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी होता है, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में भी इज्जत देता है और मौत के बाद भी उसे इज्जत देगा, जन्नत में दाखिल करेगा। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो जाता है, अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाता है, अल्लाह ताला इस दुनिया को उसके कदमों में डाल देता है। मैं जो है एक बार शहर में सड़क पे बैठा हुआ था, और भी बैठे हुए थे, वहाँ पर दुकान वगैरह थी। तो एक जो है मंत्री साहब जो है आए और सब देख देख के जो है भाग रहे उनसे हाथ मिलाने के लिए कि भाई कैसी मंत्री साहब हमें देख लें और हमारी पहचान बन जाए तो हमारा काम बन जाया करेगा, कोई ना कोई काम करवा ले करेंगे। तो जो है मंत्री साहब की बड़ी तारीफ़ समझ रहे, तो भाग भाग के आ रहे, हाथ मिला रहे। कितनों को हाथ मिलाने का मौका मिल ही नहीं रहा था, बहुत सौ को हाथ मिलाने का मौका भी नहीं मिल रहा था। तो मैं बैठा रहा, मेरे मन में ख्याल आया कि लोग इस मंत्री भाई की जो है तारीफ़ समझ रहे हैं और इससे जाके हाथ मिला रहे हैं, जबकि हकीकत में सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। लोग जो हैं झुक झुक के हाथ मिला रहे, तो मैं बैठा रहा कि सब तारीफ़ मेरे रब के लिए है, जिसने इस मंत्री भाई को जो है गंदे पानी कतरे से, वीर्य से इंसान बनाया है, इसकी तारीफ़ नहीं है। तो मैं बैठा रहा, मेरे मन में अल्लाह की तारीफ़ का ख्याल चलता रहा। सब आ रहे, हाथ मिला रहे। अब हाँ, देखो ना, मैंने रब को पहचाना दिल से, रब की तारीफ़ को पहचाना दिल से। तो रब को जो है, रब ने क्या किया फिर कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ को पहचाना है। हाँ, सब इस मंत्री के पास भाग रहे हैं। अब मैं इस मंत्री को जो है अपने बंदे के पास भेजूंगा। तो मेरे भाइयों, मैं बैठा रहा, मैं ना उठा, मैं ना गया। और मेरे मन में ख्याल आया कि जो ये सब इसलिए मिला रहे हैं हाथ के, इससे कोई काम निकल जाए, हमारा कोई मतलब सीधा हो जाए। मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा रब हर काम करने वाला है, अगर वो मेरे साथ है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने उस मंत्री का ध्यान मेरी तरफ लगाया। उसने मेरी तरफ देखा कि मैं बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, तो फ़ौरन जो है वो मेरी तरफ चल के आया और मुझसे उसने खुद आकर के हाथ मिलाया
دیکھو اللہ کی شان، اللہ نے اس کا کیسے دھیان لگوایا ہے۔ ہاں، اس نے مجھ سے خود آ کر کے ہاتھ ملایا، دعا سلام کری، پھر میں نے اس سے جو ہے اللہ کی تعریف کے بارے میں تھوڑی سی بات کری کہ اللہ کو پہچانے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، کتنے مر رہے ہیں روز۔ چند منٹ میں نے اس سے بات کری، اس نے میری بات سنی، وہ پھر اپنے آگے بڑھ کے چلا گیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیو، اللہ کو پہچانیں۔ اللہ ہی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، وہ امتحان لے رہا ہے۔ اس دنیا کے پیچھے دوڑ نہ لگائیں، اللہ کے پیچھے دوڑ لگائیں، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں۔ تو جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کا سمان کرو، سارے فرشتوں نے سمان کیا ہے، ہاں، عزت کی ان کی۔ جیسے کوئی بادشاہ ہو اور بادشاہ کا کوئی نیا آدمی آئے کہیں سے، اس کی پرجا کو پتہ نہ ہو کہ یہ بادشاہ کا خاص آدمی ہے، تو بادشاہ اپنے دربار میں کھڑا کر کے ساری پرجا سے جب کہتا ہے کہ بھئی یہ میرا خاص آدمی ہے، اس کا سمان کریں ہیں، تو سارے لوگ جو ہیں ہلکا سا گردن جھکا کر کے کھڑے کھڑے، ہاتھ تھوڑے باندھ کر کے سینے پہ، اور سمان کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو اس پرکار سے وہ سمان کرتے ہیں۔ تو اسی پرکار سے اللہ نے کہا کہ یہ میری نئی مخلوق ہے، اس کو میں نے نئی مخلوق پیدا کیا ہے، اور یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو سمان کرو اس کا۔ تو سارے فرشتوں نے جو ہے جھک کر سمان کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، ابلیس کھڑا رہا، جبکہ ابلیس کا بنانے والا مالک اور خالق اس کو حکم دے رہا ہے کہ آدم کا سمان کر، مگر اس نے نہیں کیا، وہ کھڑا رہا۔ اب اللہ نے آدم سے ابلیس سے کہا کہ ابلیس، تو نے کیوں نہیں جو ہے آدم کا سمان کیا؟ ہمارا حکم ہے۔ ابلیس نے کہا کہ یہ خاک سے پیدا ہے، جلیل مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں۔ تو میرے بھائیو، بے دھوئیں والی آگ سے پیدا ہے شیطان، اور آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے گری رہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ آگ خاک سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں۔ اسے گھمنڈ آ گیا، اسے جلن پیدا ہو گئی آدم علیہ السلام سے کہ میں اور اس کو سمان کروں، یہ کیا ہے، یہ کہاں اور میں کہاں؟ تو اسے جلن پیدا ہو گئی آدم علیہ السلام سے، اور وہ گھمنڈ میں آ گیا، اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اسے یہ ہوش بھی نہ رہا گھمنڈ میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گھمنڈ میں ہی انسان جو ہے بگڑتا ہے، اور جوش میں آتا ہے، ہوش کھو دیتا ہے، صحیح بات کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ اسی لیے گھمنڈ کو مٹانے کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ بنائی ہے، اس لیے گھمنڈ سے بچیں۔ تو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ گیا، وہ تکبر کیا، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، اللہ کے یہاں مردود ہو گیا۔ چونکہ اللہ کو دنیا بنانی تھی، اس کو پہلے سے ہی ہر چیز کا گیان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا، اب یہاں پر جو ہے غور کریں ہم، کہ اس نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، اس آدم کو بنا رہا ہے، اس کی اولاد پیدا کرے گا، اس کی نسل میں سے زیادہ تر لوگوں کو بھٹکا کے ماروں گا میں، ہیں تو اکثر کو دیکھے گا میں بھٹکا کے مار دوں گا، بہت تھوڑے سے ہوں گے جو تیری راہ میں آ سکیں گے، تیری رچنا کے خلاف چل سکیں، تیری رچنا کے آدھار پر چل سکیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو میرا احسان ماننے والے میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں آئیں گے نہیں، ہیں۔ تو میرے بھائیو، شیطان نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے، اور مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں انسان کے شریر میں بڑھ کر اس کے من میں برے خیال ڈالوں، تیری رچنا کے خلاف جو ہے خیال ڈالوں، اس کو بھٹکاؤں۔ اللہ نے اس کو فری ول دے دیا، قیامت تک کے لیے زندگی دے دی اس کو۔ اب اس کی نسل ہے، اس کی بھی نسل ہے، ہر انسان کے ساتھ شیاطین ہیں، وہ بھٹکانے پہ لگا ہوا ہے۔ اب میں آگے اپنے جواب کی طرف بڑھتا ہوں کہ دنیا میں جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان کی بھی شروعات انسان کے ساتھ کیسے ہوتی ہے۔ ایک تو بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ میں بولنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے، تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا صحیح بات بتانے کی اور صحیح جواب دینے کی۔ تو میرے بھائیوں، سچ، جیون کی حقیقت اور اس دنیا کے سچ کو سمجھنے کے لیے دنیا سے دھیان کو ہٹاؤ، دنیا کی قدر مت کرو۔ संसार کے سچے مالک اللہ ایشور کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر تم دنیا کو اہمیت دو گے تو اللہ تمہیں روشنی نہیں دکھائے گا۔ پھر دنیا سے دھیان ہٹاؤ اور اللہ کی طرف دھیان لگاؤ۔ جو لوگ جیون کی حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ نے کیوں جیون دیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے، جنت کی اچھائیں دنیا میں پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، جب ہم دنیا میں گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا بڑھیا مکان بن رہا ہے، یہ کس نے بنایا، کہ بھئی یہ فلاں شخص نے بنایا تھا، وہ مر گئے، تو معلوم کیا ہوا،
دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے تھے اور چلے گئے دنیا سے۔ اتنی بڑھیا فیکٹری بھئی بن رہی ہے، یہ کس نے بنائی؟ کہ ان کی اولاد ہے جنہوں نے بنائی تھی وہ مر گئے۔ تو میرے بھائی ذرا سوچیں کتنے مرتے ہیں یہاں روز۔ اگر ہم دنیا بٹورتے ہوئے مر گئے تو میرے بھائیو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے جیون دیا ہے؟ دنیا میں ہم جو ہے اپنا سارا دھیان اور عقل لگا دی، دنیا بٹورتے ہوئے مر گئے تو موت کے بعد ہمیں کیا جنت ملے گی پھر جہنم کے سوا؟ میرے بھائیو، ایشوری رچنا کے آدھار پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ سنکیت ملتے ہیں کہ دکھ، تکلیف، بیماری، مصیبت اللہ نے انسان کے رونے کے لیے بنائی ہے۔ انسان اس دنیا کے سچ کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس دنیا کے دھوکے میں گم ہو کر، اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر، زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر یہاں جو ہے دھوکے میں ہنستا رہتا ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے۔ جب انسان اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، تو دکھ کی تاثیر کیا ہے؟ رونا۔ جب انسان ہوش میں آتا ہے تو پھر وہ روتا ہے کہ واقعی اس دنیا میں دل لگانا صحیح نہیں ہے، میں مالک کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، مالک کو رو رو کے راضی کروں، یہی میرے جیون کی حقیقت ہے۔ اور سکھ کو جو ہے اللہ نے ہنسنے کے لیے بنایا ہے، لیکن سکھ اصل حقیقت میں زندگی میں نہیں ہے، وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ ایک سکھ آیا، چار دکھ آ کر کے اسے کھا لیتے ہیں۔ سکھ کو انسان ٹھیک سے بھوگ بھی نہیں پاتا ہے نا، چار دکھ آ کر اسے کھا لیتے ہیں۔ تو سکھ خالی دکھائی دینے کے لیے ہے، اصل حقیقت دنیا کی دکھ ہے۔ اب جنت میں سکھ ہی سکھ ہے، دکھ ہے ہی نہیں وہاں پر۔ تو سکھ دکھ کو یہاں سمجھ کر جب وہاں سکھ بھوگے گا اور اسے محسوس ہوگا کہ میں نے دنیا میں دکھ جھیلے، تو اسے جب مزہ آئے گا زندگی جینے میں۔ اب بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ جانتا ہی نہیں دکھ کیا چیز ہے، کیونکہ وہاں اچھی جگہ پہ تھا، اس کی آتما، اس کی روح ہے نا۔ جب اس دنیا میں آتا ہے تو شیطان پہلا دکھ اسے دیتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچہ روتا ہے، شیطان اس کے اندر پرویش ہوتا ہے، سوئی سی چبھوتا ہے، تو اس کو دکھ ملتا ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ میرے بھائیو، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا ہے کہ انسان سچ پہ غور کرے، جیون کا میں نے سمے دیا ہے، جنت کی اچھائیں یہاں پوری نہ کرے، ہاں ایک سمجھ، ایک سوچ، ایک آنکھ اس انسان کے سب کرموں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ سچ پہ غور نہیں کرتا، بڑھیا بڑھیا کوٹھی بنا، بلڈنگ بنا، یہ بنا، وہ بنا، لوگوں کو بلاتا ہے، دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے اس طرح سے یہ بنایا ہے، یہ چیز بنائی ہے، وہ چیز بنائی ہے، دیکھو میں نے یہ کمرہ ایسے بنایا ہے، باتھ روم میں نے 2 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے لگائے ہیں۔ اس کی آنکھیں اندھی ہیں، ارے تو بنا رہا ہے، تجھ سے پہلے ایسے بنانے والے اور گزرے ہیں، وہ مر گئے، وہ چلے گئے دنیا سے، ارے تجھے بھی یہاں سے جانا ہے۔ سچ پہ غور کر، دوسروں کی زندگی سے سبق حاصل کر، کتنے مر گئے، انسان غور ہی نہیں کرتا کتنے مر گئے۔ جس مقصد کے لیے جیون دیا ہے اس پہ غور نہیں کرتا، دنیا بٹورنے میں ہی لگا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک شخص قبرستان میں پہنچا، اس نے دیکھا بڑا سوم سام شانتی کا ماحول۔ اس نے کہا قبر والوں سے، اے قبر والو، تمہاری زندگی کتنی بڑھیا ہے، سوم سام شانتی کے ساتھ تمہارا جیون چل رہا ہے، دنیا میں بڑا ہائے گلا ہے، بڑی بے چینی ہے، بڑے دکھ ہیں، بڑے تکلیف ہیں، تمہارا جیون بڑھیا ہے، تم سکھی ہو۔ اللہ نے ایک مردے کو جو ہے اجازت دی۔ ایک مردے کی قبر میں سے آواز آئی کہ تجھے لگتا ہے کہ ہم چین سے جیون جی رہے ہیں؟ ہم چین سے قبروں میں سو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا تھا، ہم اس مقصد سے دنیا میں سوتے رہے، اس سونے کی یہاں ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جیون کا سمے دیا تھا کہ ہم اللہ کو راضی کر کے آئیں، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے آئیں، اس کائنات کی حقیقت پہ غور کریں۔ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہمارے سامنے لوگ مرتے رہے، ہماری زندگی کا بھی اگلے پل کے بھروسہ نہ تھا، ہم نے اس سچ پہ غور نہ کیا، ہم دنیا بٹورنے میں لگے رہے، جنت کی اچھائیں دنیا میں پوری کرنے میں لگے رہے، اللہ کے نیک بندے آتے رہے، ہمیں سمجھاتے رہے، ہم نے سمجھا کچھ نہیں، ہم نے انہیں بیوقوف سمجھا،
ہم اپنی منمانی کرتے رہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور عقل سب کچھ ہم نے دنیا پہ سلب کر دی، ہم جیون کے مقصد سے دنیا میں سوئے رہے، اس سونے کی یہاں ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ تجھے لگ رہا ہے کہ ہم چین کی نیند سو رہے ہیں، تو بھی تیاری کر لے، تجھے بھی دنیا سے لوٹ کے آنا ہے۔ سب کو وہ مالک جیون کا سمے دیتا ہے اور امتحان لیتا ہے، تو جو اپنا دھیان دنیا بٹورنے پہ لگائے گا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اسے سچائی کی روشنی نہیں دکھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے، شیطان اس کے اندر پرویش ہوتا ہے۔ اچھائی برائی دونوں کو اللہ نے بنایا ہے، ایک تو برائی کو بنایا ہے، برائی کو بھی اللہ نے بنایا ہے امتحان لینے کے لیے، لیکن برائی اللہ کے نزدیک بری چیز ہے، یاد رکھیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ایک تو خود برائی ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، پلس انسان کے اندر اب برائی کے خیال ڈالنے والا دوسرا شیطان ہے۔ اللہ نے انسان کو سمجھ دے دی ہے کہ اچھائی سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، برائی پہ چلنا برا کام ہے۔ انسان کے پیچھے ایک ضمیر کھڑا کر دیا ہے اس کا، جو اس کو جو ہے ساری راہ دکھاتا ہے۔ جب انسان برائی پہ چلتا ہے تو اس کو اندر ملامت پیدا کرتا ہے کہ تو قصوروار ہے، تینے غلط کام کیا ہے، یہ کسی کا مال چرا کے لایا ہے، اسے واپس کر دے، اسے واپس کر دے۔ انسان کے پیچھے سے دھکا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جلیل کرتا ہے۔ ہاں، انسان کے اندر سارے سنکیت ہیں جیون کے کہ اللہ نے جیون کیوں دیا ہے اور انسان کو جیون کس طرح سے جینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں جو برائی ہے جو دکھ رہی ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور چیزیں ہیں، بلاತ್ಕಾರ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، تمام طرح کی برائیاں ہیں۔ آپ دیکھیں، ہاں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کا امتحان لیا جائے۔ اور آپ دیکھیں جو ہے یہ دنیا میں برائی دکھائی دے رہی ہے، اب پلس اسی برائی کے خلاف، اسی برائی کے بارے میں اندر سے ہمارے من میں خیال آتے ہیں، تو یہ خیال جو آتے ہیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں تاکہ یہ برائی پہ کو لپکے۔ جوا دکھاتا ہے، جوا کھیلتے ہوئے دکھاتا ہے لوگوں کو، پھر من میں خیال ڈالتا ہے کہ تو بھی جوا کھیل۔ شراب پیتے ہوئے دکھاتا ہے دنیا میں، ہے نا، پھر من میں خیال ڈالتا ہے تو بھی شراب پی۔ جو بھی برائیاں ہیں، جہاں جہاں انسان گھومتا ہے، دو ہی راستے ملتے ہیں اسے، اچھائی اور برائی۔ اچھائی اللہ کی ہے، برائی شیطان کی ہے۔ اچھائی اللہ کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی اچھائی میں سکون پیدا کرتا ہے، برائی شیطان کی ہے، اس لیے اس کی برائی سے نفرت اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بڑی عجیب دنیا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان اپنے سامنے ہزاروں انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی ارتھی کو اپنے کاندھے پہ لے جاتا ہے، جنازے کو کاندھے پہ لے جاتا ہے، گڈھا کھودتا ہے، دفناتا ہے، منو مٹی لاتا ہے اور اپنی موت سے بے خبر رہتا ہے۔ ہاں، آنکھیں دی ہیں اللہ نے دیکھنے کے لیے، سچ پہ غور نہیں کرتا، سچ کو دیکھتا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ آنکھ رکھ کر سچ کو نہیں دیکھتے، کان رکھ کر سچی بات کو نہیں سنتے۔ میت پر کتنے لوگ روتے ہیں، زبان رکھ کر سچ نہیں بولتے کہ موت مرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، سچ نہیں بولتے۔ دل رکھ کر سچی بات کو نہیں مانتے۔ تو کتنی عجیب دنیا ہے، انسان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دیکھ رہا ہے دوسرے کو مرتے ہوئے، پھر بھی اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہتا ہے، دھوکے میں جیتا رہتا ہے، جھوٹ پہ چلتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، جب موت کے بعد یہ جیون کی بازی ہارے گا، ہمیشہ ناکامی کے آنسو بہائے گا، تو اس سے کہا جائے گا بدبخت، دنیا میں تجھے جیون کا سمے دیا گیا، کیا ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی دیکھنے کے لیے؟ کیا ہم نے تجھے اس دنیا میں دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی؟ تو نے کیوں نہیں دیکھا؟ تیرے سامنے اتنے مر گئے، تجھے بھی مرنا ہے، تو نے کیوں نہیں غور کیا؟ کیا تجھے ہم نے سننے کے لیے کان نہیں دیے تھے؟ دوسرے کے مرنے پر لوگ روتے تھے، چیختے تھے، دکھ تکلیف تو نے دیکھا کہ دنیا دکھ تکلیف کا جہان ہے۔ تو بہرا ہو گیا تھا جب دنیا میں، اندھا ہو گیا تھا، سچ کو تو نے نہیں مانا، سچ کو تو نے زبان سے نہیں بولا، سچ کو تو نے دل سے نہیں مانا، اس لیے تو اللہ کا ناشکرا ثابت ہوا۔ دنیا ہم نے اسی لیے بنائی تھی، سچ پہ کون غور کرتا ہے، ہمارا کون احسان مانتا ہے، ہماری کون قدر کرتا ہے، سچ پہ چل کر ہمیں کون راضی کر کے آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہمیں مٹی کا انسان کا شریر دکھتا ہے، شریر دکھ رہا ہے انسان کا، باہر سے ہمیں آنکھ ہے، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، شریر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مٹی کا شریر ہے، یہ مٹی مل جاتا ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ ہاں، اس شریر کے اندر ایک روح ہے، ایک آتما ہے جو اس شریر کے دوارا کام کر رہی ہے، اس روح کا امتحان ہے میرے بھائیوں۔ شیطان انسان کو اندھا کر دیتا ہے، شیطان جو ہے اس بات سے اندھا کر دیتا ہے کہ اس دنیا میں جو ہے روح کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اور یہ شریر جو ہے ایک مٹی کا کھول ہے، یہ مٹی مل جاتا ہے،
موت پر روح اس دنیا سے ٹیسٹ دے کر امتحان دے کر نکل جاتی ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بس یہ زندگی کا کھیل بس موت تک ہی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، موت تک اس کا کھیل ہے، موت پہ پھر کھیل ختم ہے، موت کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ لہذا شیطان انسان کو اس دنیا کے دھوکے میں گم کر دیتا ہے کہ دنیا کو انسان ہمیشہ گھر سمجھتا ہے کہ بس موت کے بعد کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیا ہے۔ دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے انسان اس سوچ کو لے کر کے کہ مجھے ظلم کروں، جاسوسی کروں، اس دنیا میں کامیابی حاصل کروں۔ موت کے بعد کی زندگی سے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے شریر میں پرویش ہوتا ہے، وہ سوئی سی چبھتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بچہ روتا ہے۔ اس جہان میں آنے کے بعد اس پہ دکھ برسنا، دکھوں کی برسات، مصیبتوں کی برسات اللہ کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے، اور جنت کی چاہتیں انسان کے اندر بھر دی ہیں، اور دکھوں کی برسات شروع کر دیتا ہے تاکہ انسان کو دکھائے کہ جنت کی چاہتیں میں نے بھری ہیں۔ جب چاہتیں بھری ہیں جنت بھی ہے، مگر ان چاہتوں کو یہاں پوری نہ کر، دکھ تکلیف بھیج کر یہ دکھاتا ہے کہ جیون کے مقصد پر غور کر، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر۔ اب جب انسان دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، 3-4 سال کے بعد تو 5-6 سال کے بعد اسے یہ معلوم پڑتی ہے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں، شیطانی خیال جو ہے شروع ہو گئے اس کے اندر، اللہ کی طرف سے اچھے خیال بھی اس کے اندر شروع ہو گئے۔ اور جب انسان بچپن میں تھوڑا تھوڑا شعور کی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ اچھائی پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، سکون اچھائی میں ملتا ہے، وہ سوچتا ہے میں سب سے پریم سے بولوں، محبت سے بولوں، ہاں، لیکن شیطان نے دنیا میں الٹا چکر چلا رکھا ہے۔ اب وہ محبت سے بولتا ہے، پریم سے بولتا ہے تو لوگ اسے نفرت دکھاتے ہیں، تو وہ سوچتا ہے یہ کیا معاملہ ہے، میں تو اسے پریم سے بول رہا ہوں، یہ مجھے الٹا بول رہا ہے مجھ سے۔ اب ہم دیکھیں سچائی بھی انسان کے سامنے ہے، آنکھیں اللہ نے کھول رکھی ہیں، آنکھوں میں روشنی دی ہے کہ یہاں انسان جو ہے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، مرتے ہیں، اور جو ہے کتنے مرتے ہیں روز۔ دیکھ رہا ہے کہ کسی کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، کوئی موت دے کے اٹھاتا ہے، کوئی اس کائنات کو چلا رہا ہے جس نے ہمیں جیون دے دیا ہے، اس چلتی کائنات میں ہمیں بھیج دیا ہے۔ ہاں، انسان اس سچ پہ غور نہیں کرتا کہ یہاں پر جو ہے کسی کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ یہ سب انسان گندے پانی کے قطرے ہیں، جو ان کو گندے پانی کے قطرے سے انسان بناتا ہے، سب تعریف اسی کے لیے ہیں۔ تو انسان اس بات پر غور نہیں کرتا، رات دن مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے، دکھوں میں لین دیکھتا رہتا ہے، اور سوچتا نہیں کہ یہاں کسی کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں دکھ بھیجتا ہے، ہم روک نہیں سکتے، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود موت بھیجتا ہے، ہم روک نہیں سکتے۔ انسان کو خود ڈرنا چاہیے کہ میرے اوپر بھی اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، میرے نہ چاہنے کے باوجود دنیا سے مجھے موت دے کے اٹھائے گا، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مگر شیطان اس حقیقت سے نگاہ پھیر کر، انسان اس حقیقت سے نگاہ پھیر کر، شیطان جو من میں خیال ڈالتا ہے کہ تو سب سے بڑھیا ہے، تو سب سے عقل مند ہے، تو سب سے زیادہ ہوشیار ہے، تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو سب سے زیادہ اسمارٹ ہے، تجھ سے زیادہ اسمارٹ کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، لہٰذا تو جو ہے کیا کر ہاں، پہلے تو خیال آتا ہے بچپن میں، تو پیار سے بولتا ہے وہ، اور جب وہ پیار سے بولتا ہے تو لوگ اسے ٹیڑھا بولتے ہیں۔ شیطان نے پہلی چکر چلا رکھا ہے، تو تجھے کسی سے دبنا نہیں ہے، تجھے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، تجھے سب پہ اکڑ کے رہنا ہے، تجھے سب پہ جو ہے سب کو ڈرا کے رکھنا ہے۔ اب بچپن میں شعور کی آنکھ، شعور سے جو ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے امن شانتی اچھائی میں ملے گی، سچائی میں ملے گی، اللہ کی رچنا کے آدھار پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس دنیا کا ماحول اسے برائی کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ وہ لوگوں سے پیار سے بولتا ہے، لوگ اس سے ٹیڑھا بولتے ہیں، وہ اپنے من میں سوچتا ہے ارے تو پیار سے بولا، کیا فائدہ ہوا پیار سے بولنے کا، لہٰذا تو بھی جو ہے ایسے ہی، پھر تو بھی جو ہے ٹیڑھا ہی بول، پھر وہی برائی کا راستہ پھر اپنا لیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہی ایمان ہے کہ انسان ایمانداری پر چلے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو دکھ نہ دے۔ تو اس ایمان کو لوگ جو ہے ختم کر لیتے ہیں دنیا کے اندر، اور کچھ لوگ جو ہے چند لوگ باقی رکھتے ہیں، ان کا اندر سے من کہتا رہتا ہے نہیں یار، مجھے جو ہے کسی سے الٹا نہیں بولنا چاہیے، مجھے اپنے سے بڑے کا ادب کرنا چاہیے، اپنے سے بڑے کا نام نہیں لینا چاہیے،
اور مجھے جو ہے برا نہیں کرنا چاہیے، لیکن برائی کے ماحول میں وہ سمجھ نہیں پاتا، وہ بھی بہتا رہتا ہے، لیکن اندر سے دل کہتا رہتا ہے کہ نہیں مجھے برائی پر نہیں چلنا چاہیے، تو وہ اپنے ایمان کو جو ہے سنبھال کے رکھتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے تو ایسے لوگ جو ہے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اسے مان لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایمان اور رچنا زندہ ہوتی ہے، برائی کے ماحول میں بہرے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کا پیغام آتا ہے اسی ایمان کے بیس پر اور رچنا کے آدھار پر آتا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف جب بڑھتا ہے تو اللہ اسے اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے، اسے اپنے قرآن سے چپکا دیتا ہے اور اس کو ایمان دیتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جتنا وہ محنت کرتا ہے اللہ اسی پرکار سے اسے ایمان دیتا ہے، پھر موت کے بعد اسے اسی پرکار کے انعام سے اسے نوازے گا۔ اس دنیا کی رفتار، دنیا میں انسانوں کی بھیڑ کی جو رفتار ہے زیادہ تر وہ ایشوری رچنا کے خلاف ہے، جھوٹ پر ہے، زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اپنے اندر ایمان کو سنبھال کے رکھتا ہے وہ بھی اس بھیڑ میں بہتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کا پیغام آتا ہے تو اس بھیڑ کے چلنے کے ساتھ ساتھ وہ رک جاتا ہے، پھر وہ غور کرتا ہے حقیقت پر، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اوہو یہ دنیا تو جو ہے دھوکے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، میں کیوں بھاگوں؟ تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا چلتا رک جاتا ہے اور وہ سچ پہ غور کرتا ہے، اور پھر وہ ان پبلک سے جو ہے دنیا کی بھیڑ سے الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان اگر اللہ کو پانا چاہتا ہے تو دنیا سے الٹی چال چل۔ اس دنیا میں جو ہے برائی پہ بھاگ رہے ہیں لوگ، اس سے الٹا چل، تب تو رب کو پا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے انسان کے اندر جیسے جیسے جوانی آتی ہے اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، عقل کی سمجھ دیتا ہے، سوجھ بوجھ دیتا ہے۔ انسان کے اندر سے خیال آتا ہے ارے کہ تو انسان بن کے رہے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو دکھی نہ کر، حقیقت پر چل، سچائی پر چل، اسی میں سکون ہے۔ مگر جب وہ دیکھتا ہے دنیا میں ماحول جو ہے وہ پیار سے بولتا ہے، لوگ الٹے بولتے ہیں، ٹیڑے بولتے ہیں، شیطان اسے دکھاتا ہے کہ دیکھ تیرا کیا فائدہ ہوا پیار سے بولنے کا، تیرا کیا فائدہ ہوا اچھائی پر چلنے کا، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ برائی پر چل، تو کسی سے کم تھوڑی ہے کوئی۔ اور موت کے بعد کی زندگی سے اندھا کر دیتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، موت کے بعد تو کچھ ہے نہیں، تو یہاں پر تو کیوں کسی سے دبے، کیوں کسی سے کمزور رہے، کیوں کسی کی چار بات سنے، تو سنا کے چل۔ ہر انسان کے من میں یہی خیال ڈالتا ہے دھوکے کا، جھوٹ کا، برائی کا، کہ تو سب سے عقل مند ہے، تو سب سے ہوشیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپس میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو سب کے من میں یہی خیال ہے، وہ سوچتا ہے میں تجھ سے بڑا ہوں، وہ سوچتا ہے میں تجھ سے بڑا ہوں۔ اس سے میرے بھائیوں جھگڑے ہوتے ہیں اور دھرتی فساد سے آج دیکھ لیں آپ بھری ہوئی ہے، اور جو تعریف کے لائق اللہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جس کے قبضے میں جان ہے، موت دے کے اٹھائے گا۔ امتحان کے سمے کو شیطان برباد کرواتا ہے، اور انسان سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے پھر بھی چلتا ہے شیطان کے راستے پہ، جانتا ہے سمجھتا ہے پھر بھی چل رہا ہے شیطان کے راستے پر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایمان والوں کو اور بغیر ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، پھر ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا، اپنے انعام سے نوازے گا، اور بغیر ایمان والوں کو سزا دے گا نرک کی آگ میں۔ تو میرے بھائیوں، انسان شیطان کے راستے کو اسی طرح اپناتا ہے، سوچتا ہے کہ تو سب پر چڑھ کر رہے، موت کے بعد کی زندگی سے اندھا کر دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مالک ہے، کہ مالک بھی ہے تیرا، مالک سے جو ہے بے خوف کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے۔ پھر انسان بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر دنیا میں جیون جی رہا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں، جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، پھر اسی کی جو ہے کامیابی سمجھتا ہے، جبکہ سب دھوکہ ہے، اسی کی ناکامی سمجھتا ہے، سوچتا ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، اب حرام سے کمے یا حلال سے کمے، پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، جیون کے سمے کو برباد کرتا ہے، سوچتا ہے کہ تو سب پر چڑھ کر رہے، تو جو ہے تو کسے کیوں دبے، تو سب پر چڑھ کر رہے، ورنہ تو اگر تو سب پر چڑھ کر نہیں رہے گا تو تجھے سب دبا لیں گے، کسی سے نہ ڈر ورنہ لوگ تجھے ڈرا لیں گے، اگر تو سیدھا بن کے رہے گا تو لوگ تجھے دبا لیں گے، ڈرا لیں گے، اور تو ٹیڑھا میڑھا بولے گا تو لوگ تجھ سے ڈریں گے، ارے اس سے مت کرنا ایسی باتیں، وہی سننے والا نہیں ہے بھائی، تو تجھ سے سب دب کے رہیں گے، تجھ سے کوئی فالتو نہیں بولے گا۔ شیطان دھوکے کے خیال ڈالتا ہے، تو سب پر برائی سے چڑھ کر رہے گا، اگر تو سب پر برائی سے چڑھ کر رہے گا تو سب تجھ سے ڈر کر تیری عزت کریں گے، مگر میرے بھائیوں، اگر کسی کمزور، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چار لوگوں میں بیٹھے ہوئے کچھ طاقتور انسان ہو، اللہ نے طاقت دے دی، دولت دے دی، تو کمزور انسان پہ جو ہے ٹیڑے میڑے بولتا ہے، اپنی گردن اونچی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس طرح سے انسان، کمزور آدمی سامنے تو بولے گا نہیں، مگر دل میں اسے ذلیل سمجھے گا۔
मगर दिल में लोग उसे जलील समझते हैं, पीछे उसकी बुराई करते हैं। सामने बेचारे कुछ नहीं कहते कि कमज़ोर है वो, हैं, पीछे उसकी बुराई करते हैं। अब उसके सामने कोई नहीं बोलता तो वो सोचता है हो अब तो मेरी जो है, अब तो सब दबके रहेंगे मुझसे, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे अक्लमंद हूँ, मैं अपनी मर्जी का खुद खुदा हूँ। ये मेरे भाइयों खुदाई का दावा है, ये याद रखें। ये अल्लाह ने जो है ना, ये तो रास्ता खोला है कि तू अपनी मर्जी का खुद खुदा बनता है या मुझ खुदा की मर्जी पर आता है। जो मेरी रचना के आधार पर मेरे सामने झुकेगा वो अपनी मनमानी नहीं करेगा, मेरी मर्जी पर जीवन जिएगा, और जो मेरी मर्जी पर जिएगा मैं उसे जन्नत के इनाम से नवाजूंगा। तो मेरे भाइयों, जब वो बुराई पे चलता है तो उसका ज़मीर उसे फिर जो है मलामत करता है, हैं? अगर वो थोड़े बहुत अच्छे कर्म करता भी है तो बुरे माहौल में उसे बुरा बदला मिलता है। शैतान मन में ख्याल डालता है कि देख क्या फ़ायदा तेरा अच्छाई पर चलने का, हैं? तू अच्छाई पर चला, तुझे बुराई मिली, हैं? फिर और ज़्यादा वो शैतान के बहकावे में आ जाता है, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से बेखौफ हो जाता है, अच्छाई को बेकार समझता है, बुराई को अच्छा समझता है। अल्लाह ताला संकेत देता रहता है उसे, बुराई से बेचैन करता रहता है, अच्छाई में सुकून बढ़ता रहता है कि सच को पहचान, मगर वो रचना को बिगाड़ लेता है, अच्छाई को बुरा समझता है, बुराई को अच्छा समझता है, बुराई को अच्छाई समझ के करता है। हाँ, अब जो माँ के पेट से ईमान लेकर आता है, ईमान क्या है कि इंसान अच्छाई को अच्छा समझे और बुराई को बुरा समझे। एक हदीस में आता है कि पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह ईमान क्या है, कि जब तुझे अच्छाई खुश कर दे, बुराई तुझे बेचैन कर दे, ये ईमान के होने की निशानी है। अगर तुझे बुराई जो है खुश कर दे, अच्छाई तुझे जो है गिरी हुई लगे कि अच्छाई गिरी हुई चीज़ है, बेकार है अच्छाई पर चलना, तो तेरे अंदर का ईमान ख़त्म हो चुका है, तूने रचना ईश्वर की बिगाड़ दी, अपने अंदर ख़त्म कर दी है। तो मेरे भाइयों, इस ईमान को हर बच्चा लेके आता है। हाँ, अल्लाह ने अच्छाई पर चलने में सुकून रखा है, मगर ये अच्छाई को बेकार समझ रहा है तो इसने अपने अंदर ईमान को ख़त्म कर दिया। इसी ईमान को जो लेके आता है, जो जिंदा रखता है, फिर अल्लाह की किताब आती है, फिर उससे अल्लाह की मोहब्बत, उससे बड़ा ईमान इंसान को मिल जाता है। अल्लाह की जो मोहब्बत की चिंगारी सुलगी हुई बच्चा लेके आता है, फिर दुनिया में आकर उसको जो है कुरान का तार और एक रचना का तार दोनों मिलकर अल्लाह की मोहब्बत को इसके अंदर जिंदा कर देते हैं। जब ये अच्छाई को अच्छा समझता है, बुराई को बुरा समझता है, अच्छाई पर चलता है, किसी के बहकाए में नहीं आता। इस दुनिया ने इंसान को बहका रखा है, शैतान ने इंसान को बहका रखा है। तो मेरे भाइयों, जो माँ के पेट से इंसान ईमान को लेकर आता है कि मैं अच्छाई पर चलूँ, बुराई से बचूँ, इंसान जो है लेकर आता है, उसे अपने अंदर इंसान ख़त्म कर लेता है और इस दुनिया ही का कुत्ता बनकर रह जाता है। मरने से बेहोश हो जाता है कि मुझे मर के भी लौटना है अल्लाह की तरफ। उसे कोई होश नहीं होता, रात दिन देख रहा है मरते हुए, आंखें देख रही हैं, मगर अपने मरने का उसे कोई होश नहीं कि मैं भी मर सकता हूँ, मैं भी दुनिया से जा सकता हूँ। शरीर जा रहा है मौत की तरफ, शरीर जा रहा है मौत की तरफ और दुनिया में हमेशा जीना चाह रहा है। तो माँ के पेट से जो ईमान की दौलत लेके आया अल्लाह की तरफ से, उसे जो है ख़त्म कर लेता है, अल्लाह की बनाई हुई रचना को अपने अंदर ख़राब कर लेता है। इसीलिए फिर जब अल्लाह का पैगाम रचना के आधार पर उसके पास जाता है, कुरान हदीस का, कुरान की बात उसे फिर समझ में नहीं आती। समझने से मतलब ये है, समझना असल में वो है जो इंसान जीवन की हकीकत को दिल से समझ जाए और आने वाले खतरे से बच जाए। अल्लाह को जो नाराज़ करके मरेगा वो जहन्नुम की आग में जाएगा। अब इंसान को अगर ये होशो हवास में मालूम पड़ जाए कि मैं अल्लाह को यहाँ नाराज़ कर रहा हूँ, उसकी रचना के खिलाफ चल रहा हूँ, मैं बुराई पर चल रहा हूँ, इसका अंजाम मौत के बाद नरक की आग है, बड़ा भयंकर मंजर है मेरे साथ, अगर उसे इस बात का होश आ जाए तो फिर वो बुराई करेगा? नहीं करेगा ना। अब उसे अगर कुरान की बात समझ में भी आ जाए तो वो इतना बहकाए में आ चुका है दुनिया और शैतान के, वो मानता ही नहीं, अपने घमंड में मानता ही नहीं। तो इसे कहते हैं कि वो समझ नहीं पाता अपने नुकसान को, अपने घमंड में और अपनी मनमानी में शैतान के ख्यालों पर चलता है और दुनिया को हमेशा घर समझता है, और जो जन्नत की चाहते हैं इस दुनिया में पूरी करने की कोशिश करता है, अपने घमंड में पड़ा रहता है और मनमानी करता रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मौत के बाद वो नाकाम होगा। वो जीवन के मकसद से सोया हुआ है, मौत आकर के उसको उठा देगी और जब उठाएगी तो अपने सामने बर्बादी देखेगा। तो जो भी शैतानी ख्याल उसके अंदर आते हैं वो उन पर चलता है। तो शैतान का काम तो भाई ख्याल गिरने का है। अब तुमने जो है सच्चाई से बेहोश होकर के, बेखबर होकर के उसके ख्याल को तुमने फॉलो कर लिया है कि भाई मैं सब पर चढ़ के रहूं, मैं किससे क्यों दबूं।
ہیں تمہیں اللہ کا خوف نہیں کہ ہمیں اچھائی پر چلنا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرے انسان، برائی سے بچے، اچھائی پر چلے۔ شیطانی خیال اس کے اندر آتے رہتے ہیں اور وہ ان شیطانی خیالوں پر چلتا رہتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی سے اندھا ہو جاتا ہے، سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتا ہے، موت کے بعد کچھ نہیں۔ اب میرے بھائیوں، اللہ کی نظروں میں انسان گر جاتا ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ یہ میری سچ پہ غور کرے گا، لیکن یہ انسان دنیا کا کتا بن جاتا ہے، شیطان کا شکار بن جاتا ہے، جان بوجھ کر شیطان کے خیالوں کو پہ چلتا ہے، چلتا ہے تو اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے، جیون کے سمے کو برباد کر کے اللہ کے غصے کا حقدار بن جاتا ہے اور پھر نرک کی آگ میں جاتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، ہر بچہ ماں کے پیٹ سے ایمان لے کے آتا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کے حکم، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے نا، جیون دیا، پھر جیون جینے کا طریقہ سکھایا، اچھائی میں سکون پیدا کرتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کرتا ہے۔ شیطان کے جو خیال آئے ہیں، جو برائی ہے، ضمیر اس کا بتاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس پہ نہ چل، ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے، اچھا اپنی محبت کی چنگاری اس کے دل میں سلگا کے بھیجتا ہے کہ دنیا میں جا کر سچائی کے راستے پہ چل کر اس کائنات میں حقیقت پر غور کر کر میری طرف بڑھ کے آئے تو میں اس کو ایمان دوں، اسے اپنی محبت دوں۔ تو جس نے ماں کے پیٹ کے ایمان کو بچا کر رکھا، یاد رکھیں اسی کو اللہ کی ہدایت اور محبت ملے گی۔ جس نے دنیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان کو ختم کر لیا، اندر سے رچنا کو بگاڑ لیا، میرے بھائیوں وہ سچائی کو مانے گا نہیں، اس کو ایمان کی دولت نہیں ملے گی۔ مگر میرے بھائیوں قرآن سچ کہتا ہے، اللہ نے کتنی بڑی کائنات کی رچنا کری، وہ کریٹر بنانے والا ہے، کتنی ساری چیزوں کو اس کائنات میں بنایا، سب کی رچنا کری، انسان کی بہترین رچنا کری، اس نے انسان کو جیون دیا، کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، ساری کائنات کو انسان کی سیوا میں لگا دیا ہے، ہواؤں کو چلا دیا تاکہ سانس لے، دن کو نکالتا ہے تاکہ کرم کرے، رات کو کر دیتا ہے تاکہ آرام کرے، ہواؤں کو چلاتا ہے تاکہ سانس لے، سورج کو نکالتا ہے، زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے یہ تھا کہ مالک کی پہچان کرتا، اس کی قدر کرتا، اس کی عبادت کرتا، اسے راضی کرتا، اس دنیا میں راضی کر کے اسے جاتا، جنت میں ہمیشہ مزے کا جیون پاتا۔ مگر یہ بدبخت اس دنیا ہی میں جنت کی اچھائیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اس گارے مٹی کی دنیا میں۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں، تم اس پروردگار، اس رب کی کیا قدر کرتے ہو جو تمہارے لیے سانس لینے کے لیے ہوا چلاتا ہے اور تمہارے لیے زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے، روز دن نکال دیتا ہے، یہ تم کرتے ہو اس کام کو؟ ارے اس رب کی قدر کرو جو ہوا چلا رہا ہے، جس ہوا سے تم زندہ ہو، جس نے ہر چیز کو تمہاری سیوا میں لگا رکھا ہے، ارے اس کی طرف غور کرو، اس کی پہچان کرو، اس سے محبت کرو۔ میرے بھائیو آج ہم سمجھاتے ہیں، اس رب کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، تو لوگ ہم سے الٹا سیدھا بولتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں کہ نہیں؟ یہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا اللہ انہیں موت نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں ڈالے گا ان کو؟ یاد رکھیں، ہم جو گالیاں کھائیں گے اللہ کے دین کو پھیلانے میں، جو تکلیف اٹھائیں گے، لوگوں کے طعنے سہیں گے، اللہ تعالیٰ موت کے بعد ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ دیکھو نا، برے لوگوں کو ہم اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف آئیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، مگر ان کی عقل اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اپنے فائدے کو نہیں سوچ سکتے، سوچتے ہیں کہ یہ میرے نقصان کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائی تو ہم برداشت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ میرے بندو صبر کرو، برداشت کرو، غصے کو پیو، اس کا بدلہ میں دوں گا تمہیں موت کے بعد۔ اللہ سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے میرے بھائیو، اس لیے میں پوری کائنات میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میری ہر محنت کا بدلہ دے گا۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں شیطان نے چکر چلا رکھا ہے، آپ دیکھیں، فلم ہیں، ناٹک ہیں، گانے ہیں، گیم ہیں، جوا ہے، تاش ہے، یہ سب شیطان کے بنائے ہوئے کھیل ہیں تاکہ انسان اس دنیا میں آ کر ان کھیلوں میں ان کھیلوں کو کھیلتا کھیلتا جیون کے سمے کو برباد کر لے، حقیقت پر غور نہ کر پائے اور جیون کی بازی ہار کے مر جائے۔ آج ہم دیکھیں، جو لوگ تاش کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، اور جو ہے موبائل میں بری چیز دیکھ رہے ہیں، ناٹک دیکھ رہے ہیں، ہے نا، ہم انہیں سمجھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے، سمجھا رہا ہے، وہ جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں، غور نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے نا، اسی لیے تو کہ دنیا میں جا کر اپنی منمانی کرتا ہے یا میری مرضی پہ آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے
کہ اپنی منمانی کرتا ہے یا میری مرضی پہ آتا ہے، سچ پہ غور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میرے بھائیوں، ساری عمر دھوکے میں جیتا رہا، دھوکے گمان میں جیتا رہا۔ اس دنیا میں زیادہ تر شیطانی خیال میں لوگ جیتے رہتے ہیں، دھوکے گمان میں جیتا رہا، اور جب جیون کی بازی ہار کے مرے گا، موت پر جب ہمیشہ ناکامی کے آنسو بہائے گا، تو پہلے تھپڑ اس بات پہ لگے گا کہ تیرے سامنے لوگ مرتے رہے، تو نے جب غور نہ کیا کہ تجھے بھی مرنا ہے؟ کیوں نہ اللہ کو راضی کیا؟ تیرا بھی امتحان لیا گیا تھا، تو اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ کیا تجھے ہم نے آنکھیں نہیں دی تھی، کان نہیں دیے تھے، عقل نہیں دی تھی سوچنے کے لیے ہیں؟ ہاں، تو اپنی منمانی کرتا رہا، میرا پیغام تیرے سامنے آیا، تو نے ٹھکرا دیا، تو میرا ناشکرا ثابت ہوا۔ سب کچھ تجھے میں نے دیا، تو میرا ہی ناشکرا بنا، تو میرا انکاری بنا، تو میں نے اپنے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ بنا رکھی ہے۔ اب چل دفع ہو جا جہنم کی آگ میں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، تو نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا کہ تیرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر تو ڈرا نہیں مجھ سے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں اوپر سے؟ تو نے اپنے آپ کو مالک بنا مالک کے آزاد سمجھ کر دھرتی پر فساد پھیلایا، میری رچنا کے خلاف چلا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے؟ تجھے ہم نے بیکار پیدا کر دیا ایسے ہی؟ چل اب ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اب تو نہ یہاں مرے گا نہ جیے گا، تڑپتا رہے گا، نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ میرے بھائیوں، جو دنیا میں اللہ کو پہچان لے، اللہ کو رو رو کے راضی کر لے، ہاں، اس دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حقیقت پر غور کریں۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پنجرا ہے، ایک پنجرا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس پنجرے میں، اس قید خانے میں قید کر دیا ہے۔ یہ دنیا کیسے قید خانہ ہے، اس کو پہچانو۔ ارے سچ پہ غور کرو۔ ارے دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ ارے زندگی بڑی ناپیدار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے، اس کو پہچانو۔ دنیا کیسے قید خانہ ہے، پہچانو۔ جو پہچان لیتا ہے میرے بھائیوں، اس کے دنیا کے مزے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا قید خانہ بن جاتی ہے۔ جب پہچان لیتا ہے قید خانہ ہے، تو اس کے لیے دنیا قید خانہ بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان تو من میں برے خیال ڈالتا ہے، انسان شیطان کو پھر اپنے حساب سے فالو کرتا ہے، دنیا کے دھوکے میں گم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف مر کے لوٹنے کو بھول جاتا ہے، دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، جان بوجھ کر خود سچائی سے اندھا ہو کر گھومتا پھرتا رہتا ہے دنیا میں، دنیا کی دوڑ لگاتا رہتا ہے، اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے قرآن میں، سب سے پہلی وحی اس بات پر نازل ہوئی کہ میری مرضی کو پہچان۔ پڑھ اس قرآن میں، میری مرضی، میں نے تجھے جیون کیوں دیا ہے، میں تجھے چاہتا کیا ہوں، میری مرضی کو سمجھتے ہوئے، ہاں، اور میری مرضی پر چلتے ہوئے تو نماز پڑھ، تو نیکی کر، تب میں قبول کروں گا۔ میرے بھائیوں، انسان دنیا میں الٹا کرتا ہے، اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھتا ہے، اپنی منمانی سے نماز پڑھتا ہے، اپنی منمانی سے عمل کرتا ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ بھائی شیطان کا جو کام ہے وہ برے خیال ڈالنا ہے، ہیں؟ اب برے خیالوں کی اور برائی کی تمہیں اللہ نے سمجھ نہیں دی کہ یہ برا خیال ہے، یہ برا کام ہے، تمہیں سمجھ دی ہے۔ اب تم جان بوجھ کے کرتے ہو تو تم اپنے کرموں کو خود ذمہ دار ہو بھائی، یاد رکھیں۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، اب تم جان بوجھ کر چلتے ہو، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تمہارے اندر یہ چیز دکھا دی ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، تم پھر بھی چلو، تو تم اپنے کرموں کو خود ذمہ دار ہو بھائی، جہنم کما لو جنت کما لو، تمہاری مرضی ہے۔ تو بھائی اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہوئے جب تم نیک عمل کرو گے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کا علم حاصل کرو گے، گیان حاصل کرو گے، تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی پہچان پیدا ہوگی، سچائی کے ہوش میں آؤ گے، اور تب تم جو ہے نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ یاد رکھیں، تم اللہ کی مرضی پہ تو چل نہیں رہے، تمہاری ساری کوشش اور محنت دنیا پہ لگ رہی ہے، دنیا میں تمہارا دھیان لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف دھیان تمہارا ہے نہیں۔ اب تم رسم ادا کر لیتے ہو، نماز پڑھ لیتے ہو، ہیں؟ تو اللہ ایسی نماز پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، برائیاں ان کی ختم نہ ہو رہی، برائیاں ختم نہ ہو رہی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے اور بے حیائیوں سے، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمازی ہے اور ساری برائیاں ہیں اس کے اندر۔ تو یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ لوگ اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھتے، اپنی مرضی پر چل رہے ہیں اور رسم ادا کرتے ہیں نماز کی۔ کسی سے دین کی بات سمجھاؤ تو وہ کیا کہتا ہے ڈائریکٹ، ارے نماز پڑھنی شروع کروں گا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی مرضی کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ بڑا الٹا چکر ہے دنیا میں بھائی۔ جبکہ پہلے ایمان آتا ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سمجھ کر ایمان لا، اس پر، اس کی مرضی کو سمجھ، اس کے بعد پھر نماز آتی ہے کہ مرضی کو سمجھتے ہوئے پھر نماز پڑھ، پھر روزہ رکھ، پھر حج کر، پھر زکوٰۃ دے۔ تو انسان کیا کرتا ہے
کہ اللہ کی مرضی کوئی نہیں سمجھتا. ہاں پہلے ایمان کی جو 5 بنیادیں ہیں، پہلی بنیاد کاٹ کر کہتا ہے میں نماز پڑھنی شروع کروں گا بھیا. میں 2-4 دن پڑھتا ہے، وہ دھیان اس کا ہے نہیں، اسے کچھ دکھتا نہیں ہے، پھر ہٹ جاتا ہے، پھر دنیا میں لگ جاتا ہے. اللہ کی مرضی کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے. قرآن اس کو چمک کی طرح چپکائے، اس کو ہدایت دے، اس کو ایمان نصیب ہوگا. انسان سنتا ہی نہیں، اللہ کی مرضی حاصل کرتا ہی نہیں، من مانی کرتا رہتا ہے، جیون کا سمے برباد کر لیتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کی مرضی کو سمجھو. ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی ہی جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.